बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे दो तीन मौज़ूआत पे। एक तो इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर थीं, उन पर समाअतें हुई हैं, उनमें बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू हुआ है। और अब आइंदा क्या होने जा रहा है और कब तक जो है वो ये अपीलें मुकम्मल इन पर समाअतें हो जाएंगी और कब तक फ़ैसला आ सकता है, मुस्तकबिल का सिनेरियो क्या होगा, इस पे एक तो हम बात करेंगे। इसके अलावा अडियाला जेल से इमरान खान की जानिब से उनकी जो बहन है, उन्होंने एक अहम बयान जारी किया है, उस बयान के क्या असरात होंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जो 6 माह कैद की और 1 लाख रुपए जुर्माने और दीगर जो अफसरान थे उनको जो सज़ाएं हुई थी, उनके खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील थी। तीनों जो अफसरान हैं उनकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थीं, लेकिन उसमें क्या हुआ कि बेंच टूट गया। अब इस केस में आइंदा क्या होगा, इस पे जो है बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की साइफर और तोशा खाना नैब केसेस में जो अपीलें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक खुसूसी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में और उनके जो बेंच है वो इस केस की समाअत कर रहा है। आज इस केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर अली जफ़र, बैरिस्टर सलमान सफदर, इमरान खान की बहनें और उनकी जो दीगर वकला हैं, जो टीम है, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ़ कोसा, ये सारे जो है वो कमरे अदालत में मौजूद थे। कमरे अदालत में जो है वो खचाखच भरा हुआ था। आज की जो समाअत है इस हवाले से अहमियत इस लिहाज से ज़्यादा थी कि ये एक तवक्को थी कि हो सकता है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इस हवाले से हो जाए। एक चीज़ तो बड़ी तय है कि इस किस्म की जो अपीलें हैं वो 1 से 1.5 साल के बाद समाअत के लिए मुकर्रर होती है, लेकिन इमरान खान को एक आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा रिलीफ इस लिहाज से मिला है कि उनकी अपीलें जो है वो 1 हफ्ते में दायर हुई और साथ ही मरकज़ी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। इनका तरीक़ाकार हमेशा से ये होता है कि पहले आर्जी रिलीफ मतलब सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत होती है और उनको अदालत फ़ैसला करके उसके बाद आगे बढ़ती है, लेकिन इन अपीलों में जो मरकज़ी अपीलें हैं वो अदालत पहले सुनने जा रही है। ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा FIA की जो प्रोसिक्यूशन टीम है, जो जिसने साइफर केस का पूरा ट्रायल चलाया है अडियाला जेल में, रोजाना की बुनियाद पर FIA की प्रोसिक्यूशन टीम पहुंचती थी, सुबह से लेकर शाम तक मौजूद रहती थी। और जब भी जो इमरान खान के वकला की जानिब से कोई एडजर्नमेंट की, कोई जो है वो केस मुलतवी करने की दरख्वास्त आती थी तो उनकी जानिब से मुखालफत की जाती थी और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। और सुबह से लेकर शाम तक और रात गए तक जो है वो FIA की प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो अडियाला जेल में मौजूद होती थी और समातें आगे बढ़ रही थी। और आपने देखा कि आखिर में जो है वो दिन रात एक करके जो है वो सजाएं भी सुनाई गई। लेकिन FIA जो है वो इस केस में जुमरात के दिन भी FIA के जो जानिब से ये कहा गया कि हमें वक्त दिया जाए, और आज FIA ने अपनी बड़ी जो टीम है, प्रोसिक्यूशन टीम में बड़ी तब्दीली की है। इससे कबल राजा रिजवान अब्बासी और शाह खावर जो सीनियर वकील हैं वो इनमें जो है वो प्रोसिक्यूशन टीम में मौजूद थे और वो केसेस की पैरवी कर रहे थे। लेकिन अब इस टीम में एक बड़ी तब्दीली हुई है कि साबिक एक रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस जो है वो हामिद अली शाह एडवोकेट, वो अब वकालत कर रहे हैं। अब वो FIA की जानिब से इन केसेस की समाअत करेंगे, इन केसेस की पैरवी करेंगे। और हामिद अली शाह वो वकील हैं जिन्होंने टेरियान के केस में भी वो मौजूद थे और टेरियान के केस में भी इमरान खान के खिलाफ वो पेश हुए थे और केस की पैरवी की थी। आज उनकी जानिब से गैर मुतवक्को तौर पर यह भी कहा गया कि उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए। मैं गैर मुतवक्को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये ट्रायल हो रहा था तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से हर समाअत पर जो है वो एडजर्नमेंट की मुखालफत की जाती थी, लेकिन अब जो दूसरी समाअत है कि जब FIA जो है वो एडजर्नमेंट मांग रही है, हामिद अली शाह साहब उनकी जानिब से कहा गया कि क्योंकि आज ही उनको हायर किया गया है, आज उनका नोटिफिकेशन हुआ है और उन नोटिफिकेशन के बाद अब वो इस केस की जो है वो तैयारी करेंगे, पेपर बुक देखेंगे, सारा केस पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तैयारी, उसके बाद जो है वो अदालत के सामने इस केस को आर्गू कर सकते हैं। और उनकी जानिब से बार बार ये इस्तदा की जाती रही कि केस 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी ये कहा और उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं, उन्होंने भी अदालत से ये इस्तदा की कि क्योंकि जुमरात के दिन जब केस एडजर्न हुआ था मंगल तक के लिए, आज तक के लिए, तो अदालत ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा था कि केस की समाअत आगे बढ़ेगी हर 2 सूरतों में। अगर FIA के प्रोसिक्यूटर आ गए तब भी, ना आए तब भी ये समाअत आगे बढ़ेगी। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपके पास बहुत वक्त है, किसी 1 दिन या 2 दिन में ये अपने जो है वो आर्गूमेंट्स मुकम्मल नहीं करने लगे, बल्कि आप इन जो अपने आर्गूमेंट्स हैं वो तैयारी कर लें और अभी आप जो है वो नोट्स लेते रहें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सलमान सफदर जो है उनकी जानिब से
آج آرگومنٹس جو ہے وہ شروع کرنے کی عدالت نے حکم دیا، اور ایف آئی اے کی جو استدعا تھی کہ فوری طور پر کیس کی سماعت ملتوی کر دی جائے، اس کو استدعا کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد سلمان صفدر جو ہے انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، اور سلمان صفدر نے جو سائفر کیس میں ایف آئی اے نے ایف آئی آر درج کی تھی، وہ ایف آئی آر ایک تو عدالت کے سامنے پڑھی، اس میں ایک بڑا جو آبجیکشن ان کی جانب سے عدالت کے سامنے رکھا گیا کہ یہ وقوع ہے مارچ 2022 کا اور ایف آئی آر ہو رہی ہے اگست 2023 میں، تو تقریباً انہوں نے کہا کہ یہ 17 ماہ ڈیلے ہے ایف آئی آر میں، اور جو ڈیلے ہوتا ہے ایف آئی آر میں ہمیشہ اس پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سلمان صفدر ہیں ان کی جانب سے یہ بھی عدالت کے سامنے رکھا گیا کہ جو اعظم خان ہے، اعظم خان اور اسد عمر جو ایف آئی آر میں ملزم ہیں، لیکن جو اسد عمر ہیں ان کی ضمانت کافی دیر جو ہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں چلتی رہی ہے، اور وہ جو قبل از گرفتاری کی درخواست تھی وہ بعد میں اسد عمر نے واپس لے لی، کیونکہ پراسیکیوشن نے یہ کہا تھا کہ ان کو وہ مطلوب نہیں ہے اسد عمر، تو اس کے انہوں نے کہا کہ اسد عمر تو اس طرح یہ کیس سے نکل گئے۔ اور جو اعظم خان ہیں ان کی جانب سے 164 کا ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا۔ اب اعظم خان کا سٹیٹس بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ یہ سٹیٹس معلوم نہیں کہ اعظم خان اس میں ملزم ہیں یا اعظم خان گواہ ہیں، اور جو اس میں جو وعدہ معاف گواہ والی جو ہے وہ بات بھی پراسیکیوشن کی جانب سے نہیں کی گئی، کیونکہ ایف آئی اے کے جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق اعظم خان جو ہے وہ ملزم ہے، اور جو چالان ہے اس کے مطابق اعظم خان جو ہے وہ گواہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے۔ پھر اعظم خان نے جون میں لاپتہ ہو گئے، اچانک ان کی جانب سے ایک پٹیشن فائل کی گئی، اس کی لاپتہ ہونے کی ایک ایف آئی آر اسلام آباد میں درج کی گئی، اور اس کے بعد اعظم خان اگست میں سامنے آتے ہیں، اچانک سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جانب سے 164 کا بیان 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے دیا جاتا ہے، جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ الزامات جو ہے وہ لگائے گئے عمران خان، شاہ محمود قریشی پر۔ پھر جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک پورا تناظر ہے۔ پھر 164 کا بیان اور مجسٹریٹ کے سامنے دیا جانے والا 164 کا بیان، اور ان کی جانب سے جو بیان دیا گیا عدالت میں ٹرائل کے دوران بیان دیا گیا اس میں فرق ہے، یہ بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت کے سامنے رکھا۔ لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ فیکٹس اس ریکارڈ پہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ فیکٹس موجود اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم تو وکیل ہی نہیں رہے تھے، اس میں ایک جو سرکاری وکلا ہیں ان کو تعینات کیا گیا تھا، اور سرکاری وکلا میں یہ پوائنٹ عدالت کے سامنے رکھا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں ان کی جانب سے یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ آج بھی آبزرویشن دی گئی کہ 1960 سے لے کر آج تک محرر کا جو مائنڈ سیٹ ہے ایک ہی ہے کہ کوئی بھی ایف آئی آر درج ہونی ہے تو اس پر گرفتاری جو ہے وہ یا بندے کو اٹھانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے ہو، نیب ہو یا پولیس ہو، تمام میں ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جب ایف آئی آر ہو گئی، بندہ تعاون کر رہا ہے تفتیش میں، اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ اٹھا لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی یہ کہا کہ جو عمران خان کی جانب سے آپ نے آرگومنٹس دیے ہیں اس کی ایک لسٹ آپ نے بنا کے دینی ہے، اور آپ نے ایک بریف بنا کے دینا ہے جس میں آپ واضح کریں گے کہ کون کون سے پوائنٹس کو آپ عدالت کے سامنے جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، اور اس میں ایک بریف تھا جو ایف آئی اے کے اسپیشل پراسیکیوٹر ہیں حامد علی شاہ، ان کو بھی آپ بریف دیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور عدالت کی جانب سے جب یہ پوچھا گیا کہ آئندہ کی سماعت کب رکھی جائے تو حامد علی شاہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بدھ کے 13 جو ہے وہ مارچ کو رکھ لے، لیکن عدالت کی جانب سے پیر تک سماعت کی جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے۔ اس میں جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو 1.5 سے 2 گھنٹے ٹائم لگے گا آرگومنٹس مکمل کرنے میں، لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ کہا کہ آپ اپنے آرگومنٹس جو ہے وہ طویل تفصیل کے ساتھ دیں، ہم اس طرح آپ کی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ مکمل تیاری کر کے آئیں پیر کے روز۔ اب پیر 11 مارچ کو عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ اپنے آرگومنٹس یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کیس میں جب سائفر کیس میں ٹرائل دونوں طرف سے مکمل ہو جائیں گے، پھر توشہ خانہ کیس میں ٹرائل شروع ہوں گے، جو دلائل ہیں وہ شروع ہوں گے اور وہ ختم ہو کے اس کے بعد ان کی ججمنٹس آئیں گی۔ لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ بہت جلد 1 منتھ لگ سکتا ہے یا 1.25 منتھ لگ سکتا ہے کہ ان اپیلوں پر سماعت ہو، ان اپیلوں پر آرگومنٹس ہوں، اور عدالت ان آرگومنٹس کو سننے کے بعد عدالت جو ہے وہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ دونوں میں دے دے۔ بظاہر ان دونوں جو اپیلیں ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح منظور ہی ہونا ہے، اور جو ٹرائل کورٹس ہیں ان کے فیصلے کالعدم ہی ہونے ہیں۔ ایک تو ہو گئی یہ بات۔ دوسری جو اڈیالہ جیل سے خبر آئی ہے کہ عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خانم،
انہوں نے یہ کہا ہے کہ گزشتہ رات کو علی محمد خان جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، نو منتخب ایم این اے ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف ہوں یا آصف علی زرداری ہوں یا عمران خان ہوں، ان کو مل بیٹھ کر جو ہے وہ چیزیں طے کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے اور نفرتیں کم ہونی چاہیے۔ تو عمران خان نے جیل سے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہم کسی صورت نہیں بیٹھیں گے جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اور وہ عمران خان یہی الزام لگاتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری کا جو بینیفیشری ہیں وہ نواز شریف ہیں یا نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے یا ایم کے ایم ہے، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو اڈیالہ جیل سے ایک واضح پیغام آیا ہے۔ جو باہر قیادت موجود ہے وہ مختلف سوچ رہی تھی، لیکن اڈیالہ جیل کے اندر کی قیادت اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ سوچ رہی ہے۔ آخری جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، جن کے خلاف جسٹس بابر ستار نے ایک بڑا فیصلہ دیا کہ ان کو 6 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا دی۔ پھر ایس ایس پی آپریشن اور ایس ایچ او کو بھی سزائیں سنائی گئی۔ انہوں نے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی۔ انٹرا کورٹ اپیل پر گزشتہ روز سماعت ہونی تھی، سماعت نہیں ہو سکی۔ آج سماعت ہوئی، جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ بھی آ گئے، ایس ایس پی آپریشنز بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے، ان کے وکلاء بھی موجود تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ آج جو ہے وہ اپیل سنی جائے اور جو ہے وہ سزا ہے ان کو معطل کر دیا جائے، لیکن عدالت کی جانب سے چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ ہم میں سے ایک جج اس کیس کو سننے سے معذرت کر رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کیس کی سماعت آگے نہیں بڑھا سکتے اور اس پہ نیا بینچ بنے گا اور نیا بینچ بن کر اس کیس کی سماعت کرے گا۔ تو دوسرے لفظوں میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی اپیل والا معاملہ بظاہر عارضی طور پر لٹک گیا ہے، اور نیا بینچ اب کب بنے گا، کون سا بینچ ہوگا، کب سماعت ہوگی، یہ ابھی طے ہونا ہے۔ لیکن ڈپٹی کمشنر کے جو وکلاء تھے ان کی جانب سے استدعا کی گئی کہ اپیل پر جو ہمارے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو عدالت جو ہے وہ ختم کر دے، تاکہ جب اپیل لگے تو وہ اپیل آگے جو ہے وہ سنی جائے۔ عدالت نے یہ کہا کہ اعتراضات تھے کیا، یہ بتایا گیا کہ کیونکہ جو مصدقہ کاپی ہے ججمنٹ کی، سنگل بینچ کے ججمنٹ کی مصدقہ کاپی نہیں لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ جو ہے وہ اب لگا دیں گے، ہم اب آ چکی ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ کل آپ جو ہے وہ اعتراضات دور کر لیں اور پرسوں یا کل کے بعد جو ہے وہ ہم نیا بینچ تشکیل دے کر آپ کی جو ہے وہ اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دیں گے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ بظاہر ابھی عارضی طور پر لٹک گیا ہے، لیکن بینچ کون سا ہوگا، کب سماعت ہوگی، یہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ تو یہ تھے آج کی ہمارے ولاگ میں 3 بڑے اہم اپڈیٹس تھیں، 3 موضوعات تھے، اس پہ بات کی۔ اس پہ آپ نے ہمیں فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اس ویڈیو پہ آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔